दोस्तों, आज मैं जिस जगह पे हूँ, इस जगह को आप कह सकते हैं कि स्टीम लोकोमोटिव की एक यादगार। ये एक टर्न टेबल है। इसे पंजाबी में, उर्दू में चक्कर कहते हैं। यानी स्टीम लोकोमोटिव के बारे में ये कहा जाता है कि वो दोनों तरफ नहीं चल सकता था। हालांकि इसमें 100% सदाकत नहीं है, वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। तो लिहाजा उसे एक खास सिमत पर चलाने के लिए यहां पर लाया जाता था। जो चक्कर मुख्तलिफ जगहों पर बनाए गए थे, चक्कर पे लाया जाता था, टर्न टेबल पे लाया जाता था और यहां पर आकर उसे मैनुअल तरीके से मोड़ा जाता था, एक खास सिमत दी जाती थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। 1998 के लगभग यहाँ पर मलकवाल से स्टीम लोकोमोटिव का खात्मा हो गया। तो फिर ये हुआ कि यहाँ पर डीजल इंजन आ गया और डीजल इंजन में किसी हद तक ये सलाहियत है कि वो दोनों तरफ चल सकता है, लिहाजा इस टर्न टेबल की इतनी ज़रूरत नहीं रही। तो अब ये एक रेलवे की यादगारी है। तो मैंने सोचा कि आज अपने दोस्तों को इस यादगार के बारे में कुछ बता दूं कि ये कैसे इस पर मोड़ा जाता था और कैसे इस पर वर्क किया जाता था। दोस्तों, इस तरफ से आता था स्टीम लोकोमोटिव। ये सामने लोको शेड है, उस तरफ से वो आया और यहाँ पर ये पीछे आकर वो खड़ा हो गया। अब लोकोमोटिव यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। सबसे पहले काम ये किया जाता था, जो उसके साथ होता था शंटिंग मैन, वो ये वाला कांटा है। हाँ जी, ये कांटा वो तरतीब देता था, ये कांटा वो बनाता था। कांटे का मतलब ये कि वो इस लाइन को ज़रा करीब करता था वो सिस्टम के ज़रिए, ताकि दूसरी लाइन पे, जिस लाइन पे वो पहले आ रहा है उससे हटकर चक्कर वाली लाइन पर इंजन आ सके। और ये है वो कांटा लीवर, यानी जिससे लाइन तरतीब दी जाती थी। यानी कांटे का मतलब है लाइन की तरतीब देना। तो जिससे लाइन की तरतीब दी जाती थी वो ये लीवर है। इससे शंटिंग मैन जो था वो कांटा बनाता था, तरतीब देता था और तब जाकर आकर आता था यहाँ पर स्टीम लोकोमोटिव इस चक्कर पे। ये उस कांटे का लाक है, यानी जो कांटा तरतीब देना होता था, जो हैंडल अभी मैंने आपको दिखाया है, जिसके जरिए कांटा इन्होंने बनाना होता था लोकोमोटिव के लिए, स्टीम लोकोमोटिव के लिए, टर्न टेबल पर आने के लिए, उसका ये लॉक है। दोस्तों, ये लाइट आपको अब जो खस्ता हाल नजर आ रही है, ये जब फंक्शनल होता था ये टर्न टेबल, तो ये लाइट भी फंक्शनल होती थी। इसमें बाकायदा एक लाइट रखी जाती थी और जब कांटा तरतीब दे दिया जाता था तो उस वक्त ये लाइट रेड से ऑटोमेटिकली कर दी जाती थी सब्ज, अदरवाइज ये रेड होती थी। जब ये सब्ज हो जाती थी, ग्रीन हो जाती थी, तो इसका मतलब यह है कि अब जो कांटा है वो तरतीब दे दिया गया है और अब जो स्टीम लोकोमोटिव है उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, वो अब आगे इस टर्न टेबल पे जा सकता था। ये है वो सिग्नल जो डाउन किया जाता था, तो स्टीम लोकोमोटिव इस चक्कर पे, इस टर्न टेबल पे आकर खड़ा होता था। अगर ये डाउन नहीं होता था तो वो इस पे नहीं आ सकता था जी। अब इस सारे सिस्टम के बाद जो अभी मैंने आपको बताया, जब ये सारा हो गया तो अब ये वो है टर्न टेबल, और टर्न टेबल के ऊपर वाला हिस्सा, यानी ये है चक्कर का ऊपर वाला हिस्सा, और ये उसके ऊपर रेलवे ट्रैक है। और आपको मैं यहां तक गैप दिखाता हूं, ये देखिए, ये लाइन का गैप। और अब यहां से ये स्टार्ट हो जाता है, पीछे दूसरी लाइन आ रही है, यहां से ये स्टार्ट हो जाता है टर्न टेबल, और फिर जो स्टीम लोकोमोटिव था वो इस टर्न टेबल पे, इसके ट्रैक पे आकर खड़ा हो जाता था। हाँ जी दोस्तों, अब आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पर आकर स्टीम लोकोमोटिव यानी काला इंजन अब इस ट्रैक पे, इस टर्न टेबल पे खड़ा हो गया है। अब एक तरफ शंटिंग मैन है और एक तरफ फायरमैन है इंजन का। ड्राइवर इंजन के अंदर है, वो नीचे नहीं उतरेगा। यहाँ पर सारा फंक्शन उसका पिछले वाला निपटा दिया गया और यहाँ पर आकर वो खड़ा हो गया है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये है इसका लॉक सिस्टम। इसको एक तरफ से एक बंदा और दूसरी तरफ से इसे ऑन करेगा। ये अब लॉक है, तो जब इसको हैंडल को नीचे किया जाएगा ये लॉक खुल जाएगा। जब ये लॉक खुल जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये टर्न टेबल जो है ये अब घूमने के काबिल हो गया है। अब एक बंदा
ایک طرف سے اور دوسرا بندہ دوسری طرف سے مین پاور سے اسے گھمائے گا اور وہ گھماتے جائیں گے اور انجن یہاں سے یہ پورے کا پورا چکر لے کر آئے گا اور اس کی سمت بدل جائے گی۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، مین پاور کی میں نے بات کی ہے، وہ دونوں بندے مین پاور سے اسے بدلیں گے، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں میکینیکل سسٹم ایسا ہے اس چکر میں، اس ٹرن ٹیبل میں، کہ ان کی طاقت زیادہ نہیں لگتی تھی اور مین پاور سے پھر یہ انجن جو تھا، اس کی سمت جو تھی وہ بدل جاتی تھی۔ دوستو، جیسا کہ میں پہلے تو دس چکے ہاں کہ ٹرن ٹیبل بنانے دا مقصد یہ سی کہ سٹیم لوکوموٹیو جڑا ہے، کالا انجن جڑا ہے، یہ سمت چینج کیتی جائے۔ تے زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سٹیم لوکوموٹیو جڑا سی یہ ایک سمت تے چل سکتا سی، لہٰذا اس لیے ٹرن ٹیبل کی ضرورت ہوتی سی۔ یہ گل نہیں ہے۔ اصل سٹیم لوکوموٹیو دیاں کئی قسماں سن، مختلف فیکٹریاں نے انہاں نوں بنایا سی تے یہ وچ دو طرح دے زیادہ ہوندے سن۔ ایک ہوندے سن جنہاں نوں یونی ڈائریکشنل کہندے سن، یعنی وہ ایک سمت تے ہی چل سکتے سن، اور وہ جڑے انجن سن وہ زیادہ ہیوی ہوندے سن، زیادہ ہیوی مال گڈی کھچن واسطے یا زیادہ ہیوی مسافر گڈی کھچن واسطے انہاں نوں بنایا اس طرح جاندا سی کہ انہاں دی پیچھے دی طرف چلنے دی طاقت اتنی زیادہ نہیں سی ہوندی، ایک سمت جڑے سی یہ زیادہ تیزی نال، زیادہ طاقت نال چل سکتے سی، لہٰذا ایسے انجناں دی سمت چینج کرن واسطے، ڈائریکشن چینج کرن واسطے ٹرن ٹیبل مختلف جگہاں تے بنائے گئے، چکر بنائے گئے اور اتھے لیا کے انہاں نوں سمت چینج کرنے دا فنکشن کیتا جاتا سی۔ مگر کچھ انجن ایسے ہوندے سن کہ جنہاں دا پانی دا، بھاپ دا ٹینک اور کوئلے وغیرہ دا ٹینک انہاں دے اندر ہی ہوندا سی، یہ پچھلے طرف اور اگلی طرف برابر طاقت نال چل سکتے سن، لہٰذا یہ ایک غلط فہمی ہے کہ جڑا انجن ہے کالا انجن پیچھے دی طرف نہیں سی چل سکتا، صرف اگے دی طرف چل سکتا سی۔ کالے انجن دیاں مختلف قسماں ہوندیاں سن، کچھ ہیوی گڈی نوں کھینچن واسطے ہوندے سن تے انہاں واسطے ٹرن ٹیبل بنائے گئے کیونکہ وہ پیچھے دی طرف چلن دی زیادہ طاقت نہیں سن رکھتے، اور کچھ انجن ایسے ہوندے سن کہ وہ اگے اور پیچھے چلن دی برابر دی انہاں دے وچ طاقت ہوندی سی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کوئی بیرنگ سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے اوپر آپ کو یہ گارڈر کے بڑے بڑے جو ایک پلر سا بنا ہوتا ہے، جو ایک پل سا بنا ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک ریلوے ٹریک ہے، اس کے اوپر انجن آتا تھا۔ سب سے زیادہ فنکشن اس کا ہوتا تھا۔ یہ زمین پر ہے، یہ زمین پر ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ اس کا سارا جو اوپر والا سسٹم ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ اس ایک یہ بیرنگ نما جو پرزا وغیرہ جو مشینری لگی ہوئی ہے، اس نے سب کچھ اپنے اندر لے رکھا ہے، سب کچھ اس نے چلا رکھا تھا۔ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ پورے کا پورا چکر۔ اب دوستو یہ دیکھیں، یہ والا جو سارا سسٹم ہے، یہ آپ کو بڑا گارڈر نما جیسے ایک وکٹوریا پل ہوتا ہے، اس طرح کا یہ پل بنا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ میں نا اس چکر کے اندر داخل ہوا ہوں اور وہاں سے آپ کو میں یہ سارا سسٹم دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، یہ اس جو نیچے ابھی سسٹم میں نے دکھایا ہے آپ کو، یہ اس کے اوپر ہے، یہ سارا سسٹم یہ اس کے اوپر ہے، یہ والا یہاں سے دیکھتے جائیں۔ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ اس جو نیچے میں نے آپ کو پرزا دکھایا ہے اس کے اوپر ہے۔ یہ ہے ویل، یہ نیچے ٹریک ہے، یہ ٹریک نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ نیچے ٹریک ہے جس پر ویل گھومتے ہیں، جس کے ٹریک کے اوپر انجن ہوتا ہے، وہ اوپر والا ٹریک ہے۔ جی دوستو، ابھی میں نے پہلے آپ کو وہ دوسرا ویل دکھایا تھا، اب یہ میں دوسری سمت کا آپ کو ویل دکھا رہا ہوں۔ یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ چکر جو ہے، یہ ٹرن ٹیبل جو ہے، اس کی سمت جو ملک وال میں ہے وہ مغرب اور مشرق کی طرف ہے، اور اس کے شمال اور جنوب میں دو دو ویل لگے ہوئے ہیں، یعنی شمال میں ایک مغرب کی طرف ویل ہے اور ایک مشرق کی طرف ویل ہے، اسی طرح جنوب میں بھی ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف ویل ہے۔ یہ دونوں ویل یعنی ایک سمت کے دونوں ویل، دوسری دونوں سمت کے دونوں ویل، یعنی ٹوٹل یہ چاروں ویل جو تھے یہ اس ٹریک پہ گھومتے تھے۔ یہ ٹریک میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے، یہ والا ٹریک، یہ ٹریک بنا ہوا ہے گلائی میں۔ اس ٹریک کو دیکھیں، یہ گلائی میں بنا ہوا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ چکر جو ہے یہ
مشرق اور مغرب کی اس کی سمت ہے، اور شمال اور جنوب میں یہ گولائی میں مکمل ایک ٹریک بنا ہوا ہے، اس پہ یہ گھومتا تھا یہ والا۔ تو جب انجن اس کے اوپر آ جاتا تھا تو پھر اس کے بعد وہ اس ٹریک پہ یہ پل سو جا تھا، یہ گھومتا تھا، اور اس ٹریک پہ گھوم کر پھر انجن کی سمت جو تھی وہ تبدیل کی جاتی تھی۔ جی دوستو، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اس کا لاک سسٹم ہے۔ اس کو 2 لاک لگے ہوئے ہیں، ایک مغرب کی طرف ہے اور ایک مشرق کی طرف ہے، اور اس وقت جب میں بنا رہا ہوں تو یہ لاک سسٹم جو ہے یہ لگا ہوا ہے۔ یہ لاک ہے اس کا، یہ دیکھیے، یہ والا، یہ ہینڈل ہے اس کا لاک، میں نے آپ کو دکھایا، یہ ہینڈل ہے۔ جب انجن آتا تھا تو اس کے ساتھ ایک فائر مین بھی ہوتا تھا، ایک شنٹنگ ماسٹر بھی ہوتا تھا، تو پھر وہ سارے جب انجن اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، ایک ترتیب سے لا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا، تو پھر اس لاک سسٹم کا کام شروع ہو جاتا تھا۔ دوستو، سٹیم لوکوموٹو 1998 کے لگ بھگ ملک وال لوکو شیڈ سے ختم کر دیا گیا تھا، تو یہ چونکہ انجن کی سمجھ چینج کرنے کے لیے تھا، تو پھر اس کا فنکشن ختم ہو گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے دوستو، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک یادگار ہے، یہ ایک یادگار ہے، اور اسے یادگار کے طور پر سنبھال کر رکھنا چاہیے، جس کو سنبھالنا نہ صرف ہم لوگوں کا، عوام کا فرض ہے، بلکہ حکومت کا بھی فرض ہے کہ اس کو ریلوے کی یادگار سمجھتے ہوئے اس کا جو انتظام ہے وہ اچھے انداز میں چلایا جائے اور اسے سنبھال کر رکھا جائے۔ جیسے کہ اب میں نے آپ کو اوپر دکھایا کہ اس کی بتیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کے سگنل ٹوٹے ہوئے ہیں، نہیں، انہیں کم از کم مرمت کر کے صحیح حالت میں رکھنا چاہیے۔ کیسا لگا آپ کو یہ ولاگ؟ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہو تو پھر کائنڈلی، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور وہ جو ہے نا بیل نوٹیفیکیشن والی، ہاں جی، اسے بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میرا ہر آنے والا انفارمیٹیو ولاگ پر وقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔